سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم جن چیزوں کو بھی دنیا میں مانتے ہیں ان کی 3 ہی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم اپنے علم کا جائزہ لیں، انسان کے علم کی معلوم تاریخ 4-5 ہزار سال کی ہے، اس پوری تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جس کو علم بالحواس کہا جاتا ہے، یعنی ہماری سینسز کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے وجود سے متعلق ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت عام سطح پر بھی مانتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جب آلات کے ذریعے سے ہم اپنے حواس کی قوت کو بڑھا لیتے ہیں اور اس سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو علم بالحواس یا جو سینسز ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم چیزوں کو چھو کر ان کا کچھ ادراک پیدا کر لیتے ہیں، ان سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کو ایک لفظ میں آپ مشاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ چیزوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہمارے علم میں آتی ہیں، اس سے ہمارے علم کی پدہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، لیکن انسان کے پاس یہ صلاحیت بہت غیر معمولی ہے۔ چنانچہ وہ مشاہدہ کرنے کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی چیزوں کو پھر وہ تجربے سے گزارتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تجربات جنگلوں میں بھی شروع ہو گئے تھے، اور اصل میں مشاہدے اور تجربے کا یہی عمل ہے جس نے دیکارت کے بعد جدید سائنس کو جنم دیا ہے۔ یعنی جب پہلی مرتبہ بعض بڑے فلسفیوں میں، جس میں دیکارت غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کے ماورا کیا ہے، اس سے قطع نظر ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے اندر کا جب رابطہ باہر سے واقع ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر وہ علم وجود میں آیا جس کو آپ سائنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور اس علم کے غلبے کا دور ہے۔ ایک شخص نے ایک زمانے میں، ایک بڑے عالم نے اس کی تعبیر کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا زمانہ ہے۔ یعنی اس میں اب جو چیز آپ کے مشاہدے میں آئے گی، جو تجربے سے گزرے گی، جس کو آپ لیبارٹری میں، معمل میں تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، وہ مانی جائے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ذریعہ علم کو استعمال کر کے موجودہ زمانے میں انسان نے بہت سی نئی حقیقتیں دریافت کی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو اس سے پہلے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں یا تو آئی نہیں تھیں یا ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی، ان چیزوں کو بھی موجودہ زمانے میں علم کا کانٹینٹ بن جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس طرح آج کی ہماری غیر معمولی معلومات ہے، ایک پرانے درخت کی جڑ سے لے کر موجودہ زمانے کی طب تک، اور پہیے کی ایجاد سے لے کر خلائی جہازوں تک، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اس علم کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ تو علم کا ایک ذریعہ، چیزوں کو جاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بالکل برخلاف یہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ جو چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، ہم ان سے بعض چیزوں کو انفر کرتے ہیں، جس کو عربی زبان میں استنباط کہا جاتا ہے۔ یعنی انفرنس کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ ہمارے مشاہدے میں آگ نہیں آئی ہوتی، لیکن دیوار کے پار سے ہم دھواں دیکھ کر انفر کر لیتے ہیں کہ وہاں آگ ہوگی۔ تو یہ ہوگی یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، یہ انفرنس کا علم ہے، اس کو عقلی علم کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو چیزیں تجربے میں آتی ہیں، جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اس سے ہم نامعلوم کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو تجربے میں نہیں آ رہی ہوتی، جو مشاہدے میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ گویا ان نون سے ان نون کا سفر ہے، یعنی معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں
اور دیکھنے کے بعد انفر کرتے ہیں۔ بڑی سادہ مثال ہے جہاں سے جدید سائنس کی ابتدا ہوئی ہے کہ ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا گیا، تو جو چیز تجربے میں آئی یا جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا وہ اصل میں ایک سیب کا گرنا ہے، یا اسی طرح کے جو دوسرے مشاہدات تھے ان تمام مشاہدات کو آج بھی ہم کسی سامنے رکھ سکتے ہیں، اس میں نظر جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ سیب کا گرنا ہی ہے، اور جس چیز کا ہم تجربہ کر کے دکھاتے ہیں لیبارٹری میں جا کر وہ بھی کچھ عناصر ہیں کہ جن میں ہم کسی کیمیکل ایکشن کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ کوئی ایسی شعاعیں ہیں، کچھ ایسی ریز ہیں، کچھ ایسی لہریں ہیں جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں نہیں آتی، گرفت میں بھی نہیں آتی، تو ہم اس سے لا آف گریویٹیشن کا استنباط کرتے ہیں۔ یہی کیا تھا نیوٹن نے۔ یہ استنباطی علم ہے، یعنی اس میں آپ جو کچھ تجربے سے گزار رہے ہوتے ہیں یا جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آثار ہے، اس کی بنیاد پر آپ انفر کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک طاقت ہے جس کو آپ کش ثقل کہتے ہیں یا گریوٹی کہتے ہیں، یہ ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نہ صرف یہ کہ سیب زمین پر گرتا ہے بلکہ ساری کائنات اسی پر کھڑی ہے، یہ سیارے، ستارے، یہ کہکشانیں، یہ گلیکسیز اسی پر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ علم کا دوسرا ذریعہ ہے، یعنی ہم چیزوں کو انفر کرتے ہیں، ایک چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنی اس ایکسپلینیشن کو علمی طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اسی کی ایک بہت بڑی مثال نظریہ ارتقاء ہے، تھیوری آف ایولیوشن ہے۔ اس میں جو چیزیں مشاہدے یا تجربے میں آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بے شمار جاندار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اب تو ہمیں جدید علم یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں معدوم ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں پائی جاتی، لیکن تاریخی طور پر وہ موجود تھیں، آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کی مشابہت ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی نظم ہے جو اوپر کو چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو چیز ڈارون نے دریافت کی، اگر آپ اوریجن آف دا اسپیشیز کا مطالعہ کریں، اس کی جو بڑی اہم کتاب ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کس چیز کا کر رہا ہے، مشاہدہ اس چیز کا کر رہا ہے، مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر بعض اسپیشیز میں ماحول کے لحاظ سے ہم نے کچھ تبدیلیاں دیکھی، یعنی سلائٹ قسم کی، بہت ہی معمولی قسم کی تبدیلیاں، ماحول کے لحاظ سے کسی پتنگے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے، سانپوں کے اندر، دوسرے جانداروں کے اندر، تو بعض چیزیں دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ مطالعہ کرنا شروع کیا کہ جب انسانوں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں یا جانوروں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں یا پودوں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ تبدیلیاں سکسیسو جنریشنز کے لیے جو آگے آ رہی ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے کچھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول یہ ہم نے اس سے اندر سے استنباط کیا۔ اب اس کے بعد کچھ فاسلز ملنے شروع ہو گئے جن سے یہ اندازہ ہوا کہ بعض مخلوقات غالباً کچھ مراحل سے گزری ہیں، جیسے انسانوں کے بھی 3 دور دریافت ہو گئے فاسلز کے نتیجے میں۔ تو اب یہ جو کچھ دریافت ہوا ہے وہ اتنا کچھ ہی ہے، تجربہ اسی کا کیا گیا ہے، مشاہدہ اتنا ہی ہے۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر ایک نظریہ انفر کیا گیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کو یا تھیوری آف ایولیوشن کو اسی لیے فیکٹ نہیں کہا جاتا، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں جو چیزیں تجربے اور مشاہدے میں آئی ہیں ان سے ایک چیز انفر کی گئی ہے۔ تو یہ علم کا دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہمارا انفرنس ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن بہرحال ہم اپنے علم کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کوئی شخص بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیوٹران پروٹون کی حرکت کو دیکھ سکے، اس کو بھی ہم انفر کر کے اس سے بعض نتیجے نکالتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جس ذرے کو دریافت کیا جا رہا تھا، جس کا ابتدائی نام تو گاڈ ڈیم پارٹیکل تھا، وہ بعد میں گاڈ پارٹیکل اس کو کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بھی بہت بڑا حصہ استنباط کا ہے، انفرنس کا ہے۔ وہ انفرنس ہم ایک تجربے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے سے ہمارا علم آگے بڑھتا ہے، اسی سے نظریات پیدا ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں انسان پھر ان کو یا تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے حق میں شواہد دریافت ہو جاتے ہیں، یا غلطی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن علم کے ایک بڑے ذریعے کی حیثیت حاصل ہے۔ تیسری چیز ہمارا تاریخی علم ہے، یعنی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ ہمیں رپورٹنگ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہلے تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، اب البتہ اس کے لیے کچھ آرکیالوجیکل ایویڈنس بھی مل جاتا ہے، تو ہم رپورٹنگ کو، جو روایت کی جا رہی ہے
یہ رپورٹنگ وہی روایت ہے جو آپ کے ہاں لفظ بولا جاتا ہے، اور جو ہمیں ارضیاتی تحقیقات سے مزید چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں اور پھر انفر کرتے ہیں، یہاں پھر انفرنس آتا ہے اور اس سے ہم اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر طریقے سے، ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت کوئی لیکچر نہیں دینا، ایک سوال کا جواب دینا ہے، تو یہ مختصر طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو مذہب جن عقائد پر کھڑا ہے اس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم۔ اس کی بنیاد انفرنس پر ہے، یعنی یہ کائنات اس کی گواہی ہے، میرا وجود اس کی گواہی ہے۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کائنات کو دیکھتا ہوں، مخلوقات کو دیکھتا ہوں، تو میں اس کے اندر ایک غیر معمولی نوعیت کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن پاتا ہوں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، مادے کا ڈھیر نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس سے انفر کرتا ہوں۔ یہ میرا جو انفرنس ہے یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ایک حقیقت بن کر مجھ کو معلوم ہوا ہے، اور اس انفرنس کو پچھلے 2000 سال کی تاریخ میں، جو ہماری معلوم تاریخ ہے، پری ہسٹورک دور کو نکال دیں تو اس معلوم تاریخ میں آج کے دن تک علم کی بنیاد پر کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ یہ ایک ہی توجیہ ہے جو کائنات کی اب تک پیش کی گئی، کوئی دوسری توجیہ، کوئی دوسری ایکسپلینیشن سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں علم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، جس نے ایک بڑا زمانہ فلسفے کو، سائنس کو، ان چیزوں کو پڑھنے میں گزارا ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہو، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے۔ اصل میں خدا کے تصور کا فرق ہے۔ فلسفی اور سائنسدان کائنات کو خدا مانتے ہیں، پیغمبر کائنات کا خدا مانتے ہیں، کوئی فرق اس کے سوا نہیں۔ اس لیے کہ کائنات اپنے وجود سے اپنی ایکسپلینیشن چاہتی ہے، وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خود کائنات کے اندر سے مل جائے، اور پھر کائنات کے بارے میں وہ ساری صفات اور ایٹریبیوٹس مان لی جائیں جو ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا آپ کہ وہ آپ سے آپ ہے، کہتے ہیں کائنات آپ سے آپ ہے۔ وہ ازل سے ہے، خدا ازل سے ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ رہے گا، وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ رہے گی، صرف صورتیں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا ایک علیم اور حکیم ہستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود علم و حکمت کا نظام اپنے اندر قائم کیے ہوئے ہے۔ تو اصل میں آدمی کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ انسان کی حیثیت سے اپنی اس دنیا کی توجیہ اور ایکسپلینیشن تلاش کرے۔ اس کی ایک توجیہ فلسفیوں نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات آپ ہی خدا ہے۔ اس پر اعتراضات کیا پیدا ہوتے ہیں، یہ کتنی ناقص توجیہ ہے، یہ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ اور دوسری وہ ہے کہ جو پیغمبروں نے کہا ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ اس میں جو میتھڈ اختیار کیا گیا ہے آرگومنٹ کا، وہ میتھڈ ہے جس کو میں نے بتایا، جس میں آپ جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اس سے استنباط کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ خدا کے ثبوت پر گفتگو کریں تو وہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ عقلی انفرنس کی بنیاد پر ہوگا، اور وہ انفرنس اتنا غیر معمولی ہے، اتنا قطعی ہے، اتنا صاف ہے، اور اتنا کسی چیلنج کے بغیر کھڑا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2500 سال کی علمی تاریخ میں کوئی دوسری توجیہ پیش ہی نہیں کی جا سکی۔ تو بہت مختصر طریقے پر میں نے اس میتھڈ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ قرآن مجید اس کے لیے کن کن پہلوؤں سے آرگو کرتا ہے، وہ پھر ایک بڑے تفصیلی لیکچر کا موضوع ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میں نے اپنے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کچھ 4 گھنٹے کی ایک سیریز کی تھی، جس میں میں نے اس سے متعلق ایتھیزم کے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، تو اس کو آپ سن لیجئے۔ لیکن بنیادی بات جو آرگومنٹ ہے وہ میں نے اس وقت پیش کر دیا کہ یہ در حقیقت میرے اور کائنات کے وجود سے کیا جانے والا عقلی انفرنس ہے، اور اس عقلی انفرنس کو پیغمبروں کی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اور پیغمبروں کی تائید کو ہم نے کیوں مانا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک اور آرگومنٹ کی دنیا ہے جس کے بعد کوئی شبے کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی، لیکن اس کے پیش کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جس پروگرام کا یہ ذکر کر رہے ہیں وجود باری تعالیٰ کے دلائل یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو تو ہمیں ای میل کیجیے، ہم اس کے لنک بھی آپ کو بھیج دیں گے۔